الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین۔ پہلے تو میں سب سے پریس کلب کے تمام دوستوں سے، آپ کی جو باڈی ہے یہاں پہ صدر صاحب سے کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ بڑے شارٹ نوٹس پہ ہم نے آج یہ پریس کانفرنس رکھی، کیونکہ الیکشن کی مصروفیات کی وجہ سے اور مولانا اجمل قادری صاحب کی مصروفیات کی وجہ سے یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ وہ آج بھاول نگر تشریف لے کر آئے ہیں۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہوگا کہ پچھلے 3 ماہ کی کوششوں اور کاوشوں سے ہم نے ایک الائنس تشکیل دیا ہے قومی یکجہتی اتحاد کے نام سے، نیشنل یونٹی الائنس، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ پاکستان سے نظریاتی سیاست کا خاتمہ ہو چکا تھا اور مفادات کی سیاست کا آغاز ہو چکا ہے۔ یہ 2006 سے یہ معاملہ شروع ہوا، جب سے چارٹر آف ڈیموکریسی ہوا اس ملک کے اندر کہ نارتھ پول اور ساؤتھ پول اکٹھے مل گئے، اور اس کے بعد پھر پچھلے 16 ماہ کی جو حکومت تھی ماشاءاللہ اس میں ہر قسم کی زبان بولنے والے پرندے موجود تھے، جو اب کچھ اڑ گئے ہیں اور کچھ ساتھ ہیں، لیکن کسی کا مشہور، کسی کی نظریہ، کسی کی سیاست، کسی کا جو ہے وہ پروگرام ایک نہیں تھا۔ ہر کسی کا اپنا اپنا پروگرام تھا، لیکن ایک چھتے کے نیچے اکٹھے ہو گئے تھے مفادات کے لیے۔ تو پاکستان کے عوام نے جو مہنگائی، بے روزگاری اور ان دنوں میں دیکھی پچھلے 16 ماہ کے اندر جو ان کو جس طرح سے اس ملک کو جہاں لا کے کھڑا کر دیا، معیشت جو ہے اس کو بھی بالکل وینٹیلیٹر پہ ڈال دیا گیا۔ ہماری خارجہ پالیسی کا کوئی پتہ نہیں تھا، ایک بچہ جہاز لے کر اڑتا پھر رہا تھا پوری دنیا کے اندر۔ تو ہم نے سوچا کہ بہت سے میں نے علماء اکرام سے ملاقات کی اور بہت سے ہمارے اپنے ساتھی جو ہیں اس وقت ہمارے الحمدللہ 25 کے قریب ہیں، ان کے نام کا میں کل حتمی فہرست دوں گا، جو انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس ہیں، جو نہ نون میں ہے، نہ استقام میں ہے، نہ پیپلز پارٹی میں ہے، نہ کسی اور جماعت میں ہے، اور وہ ہمارے پلیٹ فارم سے یعنی اس جو قومی یکجہتی اتحاد جو ہے اس کے تحت وہ کھڑے ہوئے ہیں، اور اٹک سے لے کر الحمدللہ رحیم یار خان تک، ڈی جی خان سے آپ نے دیکھا ہوگا، بزدار صاحب بھی میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے پچھلی میٹنگ کے اندر۔ تو یہ سارے اکٹھے ہوئے ہیں، اور ہم نے نظریاتی سیاست کو فروغ دینے کے لیے علامہ صاحب سے میری میٹنگ جو ہے وہ کئی متعدد میٹنگز ہو چکی ہیں۔ اسی طرح سے مرکزی مسلم لیگ ہے، جمعیت علماء اسلام، سمیع الحق گروپ ہے، آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے دنوں میری ان کی پریس کانفرنس پھر کوئی انڈیپینڈنٹ ہے، جیسے ابھی پچھلے دنوں میں جوائن کیا، وہ NA48 سے لڑے، ان کی اپنی جماعت ہے، قومی خود پارٹی ہے، پتہ نہیں مجھے نام بھول رہا ہے، انہوں نے ہمارے ساتھ شامل ہوئے ہیں۔ پھر میں کراچی گیا ہوں، GDA والوں سے ملاقات کی ہے، MKM سے ملاقات کی ہے، سنی تحریک والوں سے ملاقات کی ہے، اور دیگر جماعتوں سے وہاں بھی ہم نے ملاقات کی ہے کراچی میں بھی۔ وہ بھی ماشاءاللہ ہماری بہت اچھی میٹنگز ہوئی تھیں، لیکن اب کیونکہ الیکشنز کی گہما گہمی ہے اور 8 فروری کو جو ہے وہ پتھر پہ لکیر ہے، انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اب الیکشنز جو ہے وہ 8 فروری کو ہو جائیں گے۔ تو میں مولانا صاحب کو اپنے قومی یکجہتی اتحاد کے مرکزی لیڈرز کے اندر ان کو ویلکم کرتا ہوں۔ دعوت تو میں نے پہلے کی دی ہوئی تھی بہت دفعہ، تو میں نے کہا تھا کہ آپ آئے ہوئے ادھر قریب بھاول نگر، کہ میں لاہور آؤں گا تو بڑا لمبا پڑے گا، یہ قدرتی طور پہ ان کا یہاں کا دورہ تھا، اور حضرت کے بڑے مرید ہیں اس علاقے میں اور منچن آباد میں اور دیگر جگہوں پہ، تو ان سے ہم نے ریکویسٹ کی ہوئی تھی، تو آج ان کو ہم باقاعدہ طور پر بھاول نگر کی اس پریس کلب کے اندر دعوت بھی دی ہے اور انہوں نے قبول بھی کر لی ہے، اور انشاءاللہ یہ ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں۔ تو مختصر یہ کہ ہمارا ماضی میں ہارون آباد، فورٹ عباس، NA163 جو ہے وہاں پہ ہمارا ایک رائے، وہ اس دفعہ ہم نے اپنا ایک پینل چشتیہ میں بھی دیا، کہ پہلے میرا اپنا ارادہ تھا لڑنے کا، پھر میں نے وہاں سے دے دیا۔ دونوں کاشف ہیں ہمارے، کاشف محمود ہے چشتیاں سے، اور کاشف ثنا ہے ہمارا ڈارا والا سے، اور اللہ داد چیمہ جو ہے
وہ MNA کے اوپر آیا. تو یہ 6 تو ہمارے ہیلی کاپٹر یہاں لڑ رہے ہیں. پھر ہمارا ایک آج بھی میری ملاقات ہوئی ہے, شوکت لالے صاحب کے نام باری لالکا ہیں اور اصغر شاہ صاحب اوپر ہیں. یہ آزاد پینل ہے, اور دوسری طرف جو ہے وہ رشید بھٹو صاحب ہیں, راشد بھٹو صاحب ہیں, رشید کہتا ہوں ہمیشہ ان کو, راشد بھٹو صاحب ہیں. ان کا ایک پینل ہے, ابھی میں ان سے میٹنگ کر کے آ رہا ہوں یہاں واپس. تو وہ بھی ہمارے اسی استحکام جو ہے قومی یکجہتی الائنس کے ساتھ مل کر الیکشن لڑ رہے ہیں, اور امید ہے کہ کامیاب ہوں گے. ان کی اچھی پوزیشن ہے. تو میں اب مولانا صاحب سے ریکویسٹ کروں گا, پھر آپ کے جو سوال ہوں گے ان کا جواب